میں نے ان کی جو ٹرین تھی، ان کی ٹرین کی جو ریلوے کا ہے نظام ہے وہ اتنا جدید ہے اور اس قدر قابل ستائش ہے کہ ریلوے کا نظام دیکھ کے میں ہوا کہ وہ آج وہاں ایک جگہ پہ 6 پٹریاں ہیں اور کسی ہر پورے انڈیا میں 4 پٹریاں ہیں، اور ہمارے پاکستان کی جو ہے یہ بدقسمتی اور اتنا ظلم ہے کہ میں اس کو جب اس ظلم کو سوچتا ہوں کہ میرے ساری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہمارے ملک کی باتیں بتا رہے ہیں یہ پاکستان کی میو ہاسپٹل کی بات ہے۔ میو ہاسپٹل لاہور میں مجھے جو انجیکشن ملتے تھے وہ انجیکشن میں نے ہر مہینے کے والدہ کے لے کے جاتا تھا، وہ انجیکشن ناکارہ تھے۔ اس کی رپورٹ بھی ڈاکٹر سمر جو ہے ہمارا ایکسپائر تھے۔ ایکسپائر انجیکشن لگا دیے گئے۔ وہ افادہ صحت یابی ہونے کی بجائے میری والدہ کی جو بیماری ہے اور بگڑ گئی۔ میں 100 بار اپنی والدہ کو کومے میں جاتے دیکھا۔ میں نے جب انڈین ڈاکٹرز کو بتایا کہ میری والدہ جو ہے وہ 100 بار کومے میں گئی ہیں تو انہوں نے بلیو نہیں کیا کہ یہ 100 بار کیسے کومے میں جا کے واپس آئی ہیں۔ نظام الدین اولیاء وہاں سے کتنا دور تھا؟ نظام الدین اولیاء اپولو ہاسپٹل سے 12 سے 15 کلومیٹر دور ہے۔ کیسے گئے؟ میں وہاں جو ہے ان کے بس ہے جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہاں ان پہ بیٹھا، اس کا ایک نارمل سا کرایہ 10 روپے ہے۔ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گائز امیجن کریں کہ آپ کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں، آپ کے پاس محدود وسائل ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں اور وہ پیسے بھی گم ہو جائیں تو آپ کے پاس کیا کریں گے اس ٹائم؟ یہ کنڈیشن ان کی ہوئی پڑی تھی کہ وہاں پر گئے ہاسپٹل میں ان کے پیسے گر جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں کہیں پہ، تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی کیا کروں۔ ادھر سے بس لیتے ہیں، بس لے کر دوسری طرف جاتے ہیں نظام الدین اولیاء، وہاں پر جا کے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ کوئی مدد کر۔ اب آگے سنتے ہیں کہ کیسے مدد ہوئی۔ جی تو گائز آپ کی بہت ساری ڈیمانڈز کے بعد ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں عثمان بٹ صاحب۔ عثمان بٹ صاحب کی سٹوری کیا ہے وہ تو آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لی ہوں گی کہ عثمان بٹ صاحب نے دی ون اینڈ اونلی ہمارے پڑوسی ملک انڈیا وزٹ کیا تھا۔ وزٹ کرنے کے موقع پر ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ نے وہاں پر کیا کیا چیزیں دیکھی، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، میڈیکل کے وہاں پر انہوں نے کون کون سی چیزوں کو فیس کیا، وہاں پر مشکلات آئیں، کیا مشکلات کو حل کیسے کیا، وہاں پر سب سے اچھی چیزیں کیا لگی ان کو، لوگ کیسے تھے۔ دوبارہ اس چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور مہنگائی کے اوپر بھی تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں دوبارہ سے، اور بہت ساری چیزوں سے ان کی زندگی کے بارے میں اور وہاں پر کیا کیا چیزیں فیس کی دوبارہ سے بات ڈسکس کرتے ہیں۔ جی تو السلام علیکم عثمان بھائی۔ وعلیکم السلام سر بڑی مہربانی، بڑا ہی تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے بلانے پر آپ آ جاتے ہیں۔ سر بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے آپ کی۔ جی، دیکھنے اور سننے والوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے نا سن کر دیکھ کر میری جو زندگی کے واقعات تھے، یہ زندگی کے واقعات جو ہیں یہ میری جو زندگی ہے یہ ایک مشکلات سے بڑی پڑی ہیں۔ میں آپ کو شروع سے تھوڑا سا اس لیے بتاؤں گا کہ آج سے جو انٹرویو پہلے ہوئے جو آپ نے مجھے دکھایا اس میں میں نے تھوڑا سا کچھ بتایا تھا کہ میری والدہ کے ساتھ ہوا، لیکن شروع اس سے کروں گا کہ میں نے جس گھر میں ہوش سنبھالی، اس گھر میں ہمارے ملک پاکستان میں جب جس گھر میں پیدا ہوا، ہوش سنبھالنے کے بعد مجھے جب یہ پتہ چلا کہ میرے 3 بہن بھائی جو ہے نا اسپیشل پرسن ہیں، وہ جو ہے اسپیشل پرسن یہ ہیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے نا نہیں جی سکتے، وہ انحصار طریقے سے زندگی نہیں جی سکتے، نارمل زندگی سے نہیں جی سکتے۔ تو یہ میرے لیے بڑا صدمہ تھا، میری ماں کے لیے بھی بڑا صدمہ تھا کہ ایک ماں جس کے بچے ہوں، جس کی بیٹیاں ہوں اور 2 بیٹے ہوں، میرے 2 بھائی اور ایک بہن جو ہے وہ اسپیشل پرسن ہے، تو میری ماں کے لیے بڑا صدمہ تھا۔ اس ماں کے لیے کیا زندگی میں جو ہے نا اس کی خواہشیں ہوں گی کہ اس کے بچے جو ہیں نا وہ اس طرح کے ہوں گے، لیکن میں نے اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے جو حوصلہ جو میرا کسی ٹائم جو ہے ٹوٹتا تھا وہ نہیں ٹوٹا، میں ان کو لے کے اپنی زندگی کے ساتھ آج بھی چل رہا ہوں۔ جب میں اس سے آگے چلتا ہوں تو اس ماں کو جب بیماری لگ جاتی ہے تو وہ زندگی کا میرا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بچے گی نہیں، میں پاکستان میں نہیں بچے گی۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا، ڈاکٹر جو ہے نا وہ یہاں سرکاری ہاسپٹل میں میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں ان وسائل کا جو ہے استعمال کرتا، کہ میری اتنی انکم نہیں تھی، میں اس انکم میں اپنا گھر چلاتا کہ میں جو ہے وہ اپنی ماں کا علاج کراتا۔ میں نے جس سرکاری ہاسپٹل میں لے کے جاتا تھا تو مجھے دکھ ہوتا تھا۔ سرکاری ہاسپٹل میں دیکھیں، ہمارے سرکاری ہاسپٹلوں میں جو بی ایس نرسنگ کر کے کورس کر کے آئی ہوتی ہیں،
جب آپ کسی کے پیارے کو جو ہے اس کو سرنج لگاتے ہیں یا اس کی وین چیک کرنے کے لیے ڈرپ لگاتے ہیں، آپ کو وہی نہیں لگانی آتی، اچھا وین نہیں ملتی. وین نہیں ملتی، آپ اس کی وین بلاک کر دیتے ہیں. آپ کا مریض ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ بہن ہے، سب عزیز ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں، آپ کا تو وہ پیارا ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے وہ ایک نااہل جو ہے وہ نااہلی جو ہے وہ دکھاتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا پھر اس کو برنولا نہیں لگانا آتا. جب برنولا نہیں لگتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ میں نے فیس کی ہیں. اچھا جب فیس کی ہیں تو پھر تکلیف بھی زندگی میں آئیں، میری ماں کی زندگی میں جو ہے وہ تکلیفیں میری زندگی کا ان کا حصہ بن گئیں. میں نے ہمت نہیں ہاری، میں ان کو لے کے چلتا رہا. بیماری آئی، بیماری فیس کی، بیماری کے ساتھ ہاسپٹلوں کے دھکے گائے. سب سے بڑی بات ہے کہ جو میں نے سرکاری ہاسپٹل سے انجیکشن لگوائے تھے ہیپاٹائٹس سی کے، اور اتنا ظلم ہے کہ میں اس کو جب اس ظلم کو سوچتا ہوں کہ میرے سرکاری ہاسپٹل سے انجیکشن ملتے تھے 1 مہینے کے، اس 1 مہینے کے یہ ساری انجیکشن، باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہمارے ملک کی باتیں بتا رہے ہیں ابھی. یہ پاکستان کی میو ہاسپٹل کی بات ہے. میو ہاسپٹل لاہور میں مجھے جو انجیکشن ملتے تھے وہ انجیکشن میں نے ہر مہینے کے والدہ کے لے کے جاتا تھا، وہ انجیکشن ناکارہ تھے. اس کی رپورٹ بھی ڈاکٹر سمر جو ہے ہمارا ایکسپائر تھے. ایکسپائر انجیکشن لگا دیے گئے. وہ افادہ صحت یابی ہونے کی بجائے میری والدہ کی جو ہے بیماری ہے اور بگڑ گئی. اچھا جب مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ میں نے جو انجیکشن لگوائے ہیں وہ اس وجہ سے میری والدہ کا، میں نے تو انجیکشن لگوا لیے، لیکن جب اس کی رپورٹ مجھے ملتی ہے، وہ رپورٹ ڈاکٹر سمر مبارک کے ایک اخبار میں پڑھی ہوئی ہے، پاکستان کے اخباروں میں پڑھی ہے کہ انہوں نے رپورٹ شائع کی. رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ جو پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کے انجیکشن لگے یہ ایکسپائر تھے، جو مریضوں کو لگوا کے لاکھوں مریضوں کو جو ان کے موت کے منہ میں ڈال دیا. اب دکھ تو یہ ہے کہ وہ جو میرے سامنے میں نے اپنی والدہ کو کم از کم 100 بار اپنی والدہ کو کومے میں جاتے دیکھا. میں نے جب انڈین ڈاکٹرز کو بتایا کہ میری والدہ جو ہے وہ 100 بار کومے میں گئی ہیں تو انہوں نے بلیو نہیں کیا کہ یہ 100 بار کیسے کومے میں جا کے واپس آئی ہیں. میں نے کہا یہ تو میں تو نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے کہ وہ 100 بار جا کر کومے میں واپس آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تھی. اب جب زندگی دی تو ان کو صحت کہاں ملنی تھی، وہ انڈیا میں ملنی تھی. اب ہم انڈیا اپولو ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں ڈاکٹر نیرو گوئل ملتا ہے تو وہ ان کا علاج ہوتا ہے، ان کو صحت ملتی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب 2014 میں ہمارا لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ہم چلتے ہیں، ڈاکٹروں کو ہمیں یہ بتانے کی گریز نہیں ہوئی کہ یہ ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے. لیور ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ ہم بن گئے. لیور کا ڈاکٹروں نے یہی بات ہے، جب بھی آپ پاکستان میں کسی عام بھی چھوٹے سے ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہ آپ کے پیشنٹ کو یہی بتائیں گے کہ آپ کا پیشنٹ آخری اسٹیج پہ، یہ بس دعا کریں اللہ کو پیارا ہونے والا ہے. اچھا یہ سن کے کتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کا پیارا آپ کے سامنے پڑا ہے اور ڈاکٹر یہ اس کو ماں جیسی ہستی. وہ ماں جیسی ہنسی کے آپ کے سامنے ایک ماں ہے وہ جس کی زندگی آپ کا جو ہے وہ آپ کا نعم البدل، آپ کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے. اب 2014 میں نے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے درخواست دی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے سی ایم ہاؤس کا دروازہ نہیں مجھے جو ہے نا اندر جانے دیا گیا. 2014 میں میری پہلی درخواست رائے لیاقت علی کھل جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہیں، ان کے توسط سے میری درخواست جاتی ہے، لیکن وہ درخواست گمنام پنوں میں پڑی رہتی ہے کیونکہ مجھے جانے سی ایم ہو جانے ہی نہیں دیا جاتا. لیکن جب میرے محسن راجہ اشفاق سرور اور راجہ یاسر صاحب سے ملتا ہوں اور ان کی بدولت جو ہے شہباز شریف صاحب ہیں ان کی وجہ سے میرا فنڈ منظور ہوتا ہے. میرا فنڈ ایک بار نہیں منظور ہوا، قدرت نے میرا فنڈ 3 بار منظور کیا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں میں نے انڈیا میں جب اپولو ہاسپٹل گیا، وہاں اپولو ہاسپٹل میں نے لوگوں سے پوچھا، اپنے پاکستانی پیشنٹ تھے یا میں نے دوسروں سے، ان سے میں نے پوچھا کہ یار یہ پاکستان سے دوبارہ واپس کیسے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی پاکستان سے واپس دوبارہ اپنے خرچے پہ ہی آیا، کوئی گورنمنٹ کے خرچے پہ نہیں آیا. تو میں نے کہا یار مجھے اگر پاکستان سے قدرت لے کے آئی ہے تو پھر دوبارہ پھر لے کے آئے گی. میں جب دوبارہ جاتا ہوں تو وہاں جاتا ہوں تو میرے پاس لمٹ تھی، محدود سے پیسے ہوتے ہیں، تو میرے سے $500 جو ہے نا گم ہو جاتا ہے. اچھا کہاں پر گم ہوتے ہیں؟ ہاسپٹل میں کہیں میں آگے پیچھے کاغذ نکالتے ہی نا مجھ سے $500 جو ہے نا گم ہو جاتا ہے. تو جب $500 گم ہو جاتا ہے تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ یار یہ میرے پاس تو ایک محدود کم آمدنی تھی، میرے پاس وسائل کم تھے، تو میرے ساتھ یہ کیا ہوا. اختر بھائی جب پیسے گم ہو جاتے ہیں آپ کے تو آپ کیا پہلا قدم کیا لیتے ہیں؟ کیا ایسا چیز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تو مزید پیسے نہیں ہیں آگے پیچھے جانے کو، گاڑی کروانے کو،
तो या पैसे थे? ऐसे नहीं थे। मैंने जो है ना निज़ामुद्दीन औलिया गया दरगाह, वहाँ जाके वहाँ नमाज़ पढ़ी और याद किया। वहाँ निजामुद्दीन औलिया वहाँ से कितना दूर था उसमें? निज़ामुद्दीन औलिया अपोलो हॉस्पिटल से 12 से 15 किलोमीटर दूर है। कैसे गए? मैं वहाँ जो है उनके बस है जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, वहाँ उन पे बैठा। उसका एक नॉर्मल सा किराया 10 रुपये 10 रुपये है। वो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ वहाँ जो है ना, मैंने बस में जब सफ़र किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ जो है वो जो टिकट देने वाला है वो अपनी सीट पे ही बैठा है। अच्छा, अब यहाँ मुझे बड़ा अजीब लगा। टिकट लेने वाला तो आप सीट पे आता है। टिकट लेने वाला जो है ना वो आवाज़ें लगा रहा होता है कि भाई किसी की टिकट रह गई है, किसी की टिकट रह गई है। तो यहाँ जो है ना टिकट वाले चुप रहे होते हैं, लेकिन वहाँ जो है ना खुद ही उसके पास जाते हैं, भैया मैंने जो है ना कोई यहाँ ना दे तो वो आगे जो है वो बस स्टॉप पे ऊपर जो है ना उनकी टीमें भी खड़ी होती हैं, इंस्पेक्शन टीम भी है। तो वो कहने का मकसद है इज़्ज़त जो है वो अपने हाथ में होती है। तो वो जो है ना टिकट, वो सबसे अच्छी बात है कि वो टिकट वहाँ आपने वो कहता जो सी बस थी वो क्या लोकल बस थी या गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी या प्राइवेट बस थी? उनकी लोकल बसें भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना बसें उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना पॉलिसी के मुताबिक चल रही हैं, और चल भी रही हैं। इलेक्ट्रिक हैं और सीएनजी पे ज़्यादा है, पेट्रोल पे नहीं है। पेट्रोल की खपत वहाँ बहुत कम जो है ना उन्होंने रेशो रखा हुआ है कि जहाँ जो है ना पेट्रोल की खपत की वजह से आवाम आज कितनी परेशान है। और 200 जो है ना 300 से नीचे अब आया है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात जुल्म की ये है कि अगर डॉलर ऊपर गया, पेट्रोल ऊपर गया, तो महंगाई कितनी हो गई यहाँ। और महंगाई होने के बाद आज तक यहाँ के जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, अब जो है ना दुख होता है और शर्म आती है। दोबारा वापस उसी पर की तरफ आए कि निजामुद्दीन औलिया गए, वहाँ पर दुआ की, उसके बाद क्या किया? निज़ामुद्दीन औलिया गया, मैंने जहाँ वहाँ जाके दुआ की, मैंने अल्लाह को याद किया, ऊपर वाले को। मैं कहा या अल्लाह ये तो मेरे साथ तो बड़ा जो है ना हाथ हो गया है। मैं मुसाफिर आदमी हो, कहाँ पर इंडिया में बाद हूँ, मुझे तो पाकिस्तान में जो है वो कोई नहीं पूछने वाला। तो ये तो फिर देश दूसरा है, दूसरे देश में आके मेरे साथ ये हो गया। तो गाइस इमेजिन करें कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, आपके पास महदूद वसाइल है, थोड़े से पैसे हैं, और वो पैसे भी गुम हो जाएं तो आपके पास क्या करेंगे उस टाइम? ये कंडीशन इनकी हुई पड़ी थी कि वहाँ पर गए, हॉस्पिटल में इनके पैसे गिर जाते हैं, गुम हो जाते हैं कहीं पे, तो ये परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करूँ। उधर से बस लेते हैं, बस लेकर दूसरी तरफ जाते हैं निज़ामुद्दीन औलिया, वहाँ पर जाकर दुआ करते हैं अल्लाह से कि कोई मदद कर। अब आगे सुनते हैं कि क्या कैसे मदद हुई जी। अच्छा, जब मैं वापस आया तो मैं अपनी वालदा को ना अपोलो हॉस्पिटल, पिक एंड ड्रॉप तो फ्री थी अपोलो हॉस्पिटल की ना, वो अपने गेस्ट हाउस से जो है ना आपको लेके भी जाते थे। निजामुद्दीन औलिया गए, दुआ की, फिर दुआ करने के बाद मैं ना अपने गेस्ट हाउस से वापस हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल बैठा था तो मैं ना बड़ा परेशान था कि मैं क्या अब क्या बनेगा। तो मुझे ना कोई आके बताता है कि जनाब जो है ना पाकिस्तान हाई कमीशन जो है ना वो। एक सवाल यहाँ पर, आपके पास जेब में पैसे थोड़े बहुत भी थे या बिल्कुल पैसे नहीं थे? नहीं, थोड़े बहुत थे, ये नहीं है कि, लेकिन वो वही बात सोच रहा हूँ, ऑडियंस भी देखने वाली एक एक चीज़ को नोट करती है कि वो कह रही होगी कि इस टाइम के आपके पास पैसे ही नहीं थे, तो आपने बस का टिकट कहाँ से लिया, दूसरी तरफ अपने वो गेस्ट हाउस की तरफ आप किस तरह? मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपको जो है ना यहाँ से डॉलर जो है एक्सचेंज करवा लेते हैं। तो डॉलर तो मेरे पास वो थे, लेकिन मेरे पास जो मैंने इंडियन जो करेंसी चेंज करवाई थी वो तो मेरे पास थे ना। तो उस इंडियन पैसों को जो है मेरे पास थे, वो मैं डॉलर गुम हो गया था। $500 का एक नोट था कि नहीं, $500 का एक ही नोट था। वो मेरे पॉकेट में ही थे। वो मुझे जो है ना मेरे से गुम हो गया। तो वो जब इंडियन में थोड़े से पैसे इस्तेमाल कर रहा था, तो जब मैं 2017 में वहाँ जब हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे आके बताया जाता है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ना अपनी वाइफ के साथ जो है ना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं। अच्छा। तो मैं कहता हूँ यार कि चलो मैं जाके मिलता हूँ। फिर मैंने कहा यार एक उनसे मिलने से बेहतर है कि उनके साथ कोई स्टाफ आया होगा, मैं उनसे मिल लेता हूँ। तो उस कोई फ़ोन शोन या इधर से पैसे उधर मंगवाने का कोई चक्कर नहीं था? नहीं, यहाँ दोनों मुल्कों का ये एक हिसाब है कि मैंने पता किया, ये एक दूसरे के साथ जो है ना ट्रांसफ़र नहीं होते, पैसे नहीं, ट्रेड नहीं करते। तो उस वजह से मैंने जो है ना, उन्होंने कहा जी ये सिलसिला तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा चले मैं जाता हूँ। वो मैं नीचे पार्किंग में गया, तो पार्किंग में जाके मैंने देखा कि मुझे वहाँ ना अख्तर नाम के मेरे जो पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ ड्यूटी करते थे वो मुझे मिले। मैंने इंडिया में होते थे? वो इंडिया में पाकिस्तान हाई कमीशन में ड्यूटी करते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम अख्तर था।
وہ اختر بھائی مجھے ملتے ہیں تو میں نا ان سے مل کے سلام لے کے ان کو کہتا ہوں کہ میں نا پاکستان سے میرا نام ہے تو میں آیا ہوں لاہور، تو میرا نا کچھ پرابلم ہے، کچھ ایشو ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا آپ جو ہے نا، میں تو اس وقت جلدی میں ہوں، آپ میرا نمبر لے لیں تو مجھے نا آپ فون پہ بتائیے گا۔ میں نے ان کو جو ہے نا فون پہ بتائی بات، فون پہ جب میں نے ان کو بتایا نا تو انہوں نے کہا کوئی آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کا جو ہے نا یہ ایشو بھی حل کر دوں گا۔ آپ کمپلین شمپلین نہیں کروائی گئی؟ نہیں بھائی، کمپلین کہنے کا مقصد ہے، کمپلین جو ہے وہ گم ہوئے تھے، میں کیسے کمپلین کرواتا؟ وہ تو میری غلطی تھی، میرے یا میری والدہ کو میں نے جو ہے نا کچھ، میں اکثر والدہ کو پکڑا دیتا تھا تو والدہ نے، یا مجھے یاد پڑتا ہے کہ والدہ کہتے ہیں میں نے ایک بار جو ہے وہ کچھ چیز خریدی تھی، شاید اسی میں دے دیا، لیکن وہ کنفیوژن ہے، گم تو ہو گئے نا جیسے بھی ہوئے، کہ والدہ کو تو نہیں نا کرنسی کا پتہ تھا، وہ انڈین کرنسی میں ہو یا ڈالر میں، تو وہ جھٹکے تھے جو اس وجہ سے پرابلم ہو گئی۔ لیکن وہ کیا بنا آگے ایشو یہ ہے کہ پھر وہ آگے حل یہ نکلا کہ وہ اختر بھائی نے میری ہیلپ کر دی۔ کتنے ایک دی آپ کو؟ انہوں نے مجھے جو ہے نا جتنے بھی پیسے ہیں، اب نام تو نہیں لینا چاہیے، جتنا بھی تھے انہوں نے میری ہیلپ، گزارا اچھا ہو جائے گا، گزارا اچھا ہو جائے گا، اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے میرا جو ہے وہ ہیلپ کی۔ اچھا 2017 میں جو میری گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے فنڈ جو میرا منظور ہوا تھا، اس فنڈ میں میرا کچھ ڈیوز جو ہے وہ رہ گئے تھے۔ اچھا ڈیوز رہ گئے، اختر بھائی کو میں نے یہ بھی پایا کہ اپولو ہاسپٹل میرے جو فنڈ آیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، جو شہباز شریف صاحب کی کاوش سے، ان کی مہربانی، راجہ اشفاق سرور صاحب کی مہربانی، راجہ یاسر صاحب کی، اس میں فنڈ جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ اب اس فنڈ رہنے کی وجہ سے ڈیوز جو ہے وہ میں ان کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی والدہ کو، ڈاکٹر کنسرنڈ ہیں وہ، مجھے اگر دوبارہ بلائیں گے تو میں ان کو استعمال کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے گل نواز صاحب تھے پاکستان ہائی کمیشن میں، انہوں نے کہا جی آپ ان سے ملنے، اختر بھائی نے جو ہے نا مجھے ان سے ملوایا، ملوانے کے بعد وہ ڈیوز جو ہے نا وہ استعمال کرنے کے لیے وہ رہ گئے، میں واپس دوبارہ پاکستان آ گیا۔ کب 2017 میں؟ 2017 میں واپس آیا۔ جب میں دوبارہ 2019 میں جب یہاں سے نکلا میں واگا بارڈر، میں بدریہ واگا بارڈر ہی 3 بار گیا ہوں، کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں پلین کا استعمال کرتا۔ اگر پلین، حالانکہ جب اس دور میں جو ہے وہ پہلے دور میں گیا تو لوگ ڈراتے تھے، لوگوں نے اتنا کیا ڈراتے تھے؟ ڈراتے یہ تھے کہ وہاں جو ہے نا آپ کے ساتھ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان سمجھ کے مار دیں گے۔ مسلمان سمجھ کے مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ میں نے کہا یار میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں جہاز پہ جاؤں۔ اچھا یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، سیم سچویشن انڈیا سے بھی کوئی پاکستان آنا چاہے تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ میڈیا کے تھرو، جنہوں نے میڈیا کے جو ہمارے دماغ کے اندر ایک چھاپ چھوڑی ہے میڈیا کی، کہ جو کہ بالی ووڈ کی موویز میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر بچہ گھر میں بندوقیں رکھتا ہے اور بندوق لے کے چلتا ہے۔ بھائی دونوں طرف ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جب جا رہے تھے تو کہا جا رہا تھا بھائی تم پاکستانی ہو، تم جاؤ گے وہاں پر تو وہ تمہیں ٹیررسٹ کہیں گے، یا ایسی کوئی باتیں ہو رہی تھی کہ نہیں ایسی نہیں باتیں یہاں پر لوگ، یہاں پر نہیں کوئی ایسی نہیں بات یہ تھی کہ کچھ بھی حالات ہو جاتے ہیں نا، حالات دونوں طرف جو ہے نا وہ آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو روکنے کا پرپس تو یہی تھا نا، روکنے کا پرپس تو یہی تھا کہ آپ پاکستانی ہیں، ہندوستان میں جائیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا، آپ بتائیں کہ وہاں پر کیا فیس کیا؟ میں نے سب سے پہلے جب میں واگا بارڈر سے ہی گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا سلوک اچھا ہے، وہ بالکل جو ہے مہمانوں کی طرح۔ دیکھیں آپ لیگل طور پہ جا رہے ہیں، میں میڈیکل ویزے پہ جا رہا ہوں، یا وہ کسی کو ویزا دیتے ہیں تو وہ ویزا اس کے پورا ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس مہمان کو بلاتے ہیں اور اس مہمان کو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ لیکن جب میں جا رہا تھا تو کچھ ایشو سے میں نے نہیں کیا، میں نے مانا نہیں، میں نے کہا یار میرے پاس اتنے مسائل نہیں، میں جاتا ہوں واگا بارڈر دی۔ میں گیا، مجھے انہوں نے سیکیورٹی میں مجھے جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے پروٹوکول دے کر میں دلی تک گیا، اور ان کی ٹرین میں جب میں نے پہلی بار سفر کیا تو مجھے ان کی ٹرین کا بھی بڑا سفر انجوائے کیا، اور سفر انجوائے کرنے کے بعد میں نے ان کی جو ٹرین تھی، ان کی ٹرین کی جو ریلوے کا ہے نظام ہے وہ اتنا جدید ہے اور اس قدر قابل ستائش ہے کہ ریلوے کا نظام دیکھ کے میں ہوا کہ وہ آج وہاں ایک جگہ پہ 6 پٹریاں ہیں، اور ہر پورے انڈیا میں 4 پٹریاں ہیں، اور ہمارے پاکستان کی جو ہے یہ بدقسمتی ہے۔ ہمیں ان کا ٹرین کا نظام اگر کمپیریزن کیا جائے تو کون سے ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ میں ان کا ٹرین کا جو نظام ہے نا، میں نے سنا وہاں دیکھا ہے، وہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔
وہ कंपैरिजन करें दुबई के साथ या यूरोप के साथ तो हो सकता है उनका उसका ट्रेन का निज़ाम। ट्रेन का निज़ाम जो है वो बेहतर है उनका, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और वो जो है ना वहाँ कोई 2019 में गए आप, 2019 में देखा तो 2019 में तो थोड़े ही 5 साल आई थिंक सो बैक जाएं तो 5 साल 5 साल होते हैं। 5 साल पहले का अगर कंपैरिजन करें हमारे आज के पाकिस्तान के साथ तो वो ज़्यादा डेवलप है कि बहुत कम है, वहाँ पर क्या नहीं, वो ज़्यादा डेवलप हैं, उनकी मैशियत और जो है वो उन्होंने महंगाई भी वहाँ नहीं है। आज भी मैंने वहाँ जो है कुछ सोर्स हैं या जिस तरह भी अगर कोई बात होती है तो वो बताते हैं कि आज भी वो जो 2019 की महंगाई है आज भी वही महंगाई है। आज सबसे बड़ी ये बात है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्याज जो है वो 300 रुपये किलो हो गया है। और ये प्याज जो है ना 3 किस्म का मिक्स करके बेच रहे हैं। देखिए दुख वाली बात है कि हम मुसलमान हैं, हमें अपने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करना चाहिए कि ना कि गिराना चाहिए। लेकिन दुख ये होता है कि जब एक आम गरीब इंसान बाज़ार में जाता है तो वो अपने 1 किलो प्याज लेने के लिए उस प्याज जो है ना वो जो है ना वो मिक्स प्याज, ख़राब प्याज दिया जाता है कि जो है ना घर में जो है ना जाते ही ख़राब हो जाए। अब उस स्टोरी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करें कि क्या बना फिर अब उससे अख्तर साहब से आपने पैसे लिए तो फिर क्या किया आगे। अच्छा, अख्तर भाई जो है मैं वापस आ गया। अख्तर भाई ने मुझे बता के सारा जो है गुल नवाज साहब ने ड्यूज़ जो है वहाँ रह गए, ड्यूज़ इस्तेमाल करने के लिए दोबारा मैं मेडिकल वीज़े पे जो है 2019 में गया। मुझे पता था कि मेरे ड्यूज़ वहाँ पड़े हैं, लेकिन जब मैं 19 में गए आगे फिर कंटिन्यू करें उसको कि ड्यूज जब वापस मिले या नहीं मिले। ड्यूज़ जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे जो है ना पता चला कि आपके ड्यूज़ जो है ना वो काउंट है, यूज़ हो गए हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ कितने बाकी थे आपके ड्यूज। मेरे वहाँ इंडियन जो है 5 लाख रुपया था, अच्छा वो अकाउंट इंडियन 5 लाख रुपया था। उन 5 लाख रुपए में मैंने जो है ना अपनी वालदा का जो है ना ट्रीटमेंट करवानी थी। अब यूज किसने किए, आपने किए या हमारी गवर्नमेंट ने वापस मंगवा लिए या उन्होंने किए। वो होता ये है कि जब आपके अकाउंट में पैसे हों तो वो जो है ना यहाँ रिफ़ंड हो जाते हैं या वापस आ जाते हैं। लेकिन वो इशू ये था कि उनको कोई फ़िल्टर जो है ना वो यहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि फ़िल्टर आगे पीछे जो है ना अकाउंट में लग गया, वो अकाउंट से ना पैसे आगे पीछे हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 2019 में मैं जाता हूँ तो मुझे वहाँ जो है सर अख्तर भाई जो है ना सरफराज भाई हैं जिनका जिक्र पीके मूवी में भी हुआ है। पीके मूवी में फराज भाई पीके मूवी में, ये क्या बात है। सरफराज भाई का जो पीके मूवी में जिक्र होता है वो तो पीके मूवी में ये दिखा देना कि पाकिस्तान हाई कमीशन में ड्यूटी करता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन सरफराज जो है वो वहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में ड्यूटी कर रहे होते हैं और एक अच्छे हमारे नाम सेम होगा तो वो नाम सेम होगा, चले नाम सेम होगा, लेकिन ये है कि मुझे सरफराज जो है ना वहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में मिलते हैं, बड़े अच्छे इंसान। लेकिन मैं उनके जो है ना उनको फ़ोन करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि मैं तो ना पाकिस्तान से कोई इवेंट आया है, मैं जो है ना दूसरे सूबे में आया हूँ, आप वहाँ इंतज़ार करें 2 दिन। अब मैं 2 दिन वहाँ जो है ना परेशान हॉस्पिटल में बैठा रहता हूँ कि यार मेरी वालदा का ना ट्रीटमेंट हो रहा है और ना जो है ना चेकअप हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो पैसे से जो है अपोलो हॉस्पिटल में आपके पैसे आपके पास होंगे तो मेडिकल टेस्ट होंगे, चेकअप होगा तो सारा कुछ होगा। लेकिन सरफराज भाई जब वापस आते हैं मुझे कॉल करते हैं, मैं पाकिस्तान हाई कमीशन जाता हूँ, पाकिस्तान हाई कमीशन जो में मुझे मिलते हैं और मुझे बड़ा जो है उनका तावन और आज भी याद है और मैं उनका जो है ना उस तावन को आज भी नहीं भूला। उनके तावन से मुझे वो फिर जो है वो पैसे मिलते हैं, मैं वो लेटर लेके दोबारा अपोलो हॉस्पिटल, वही लेटर जो मेरी वालदा का पड़ा होता है वही लेटर मैं लेके अपना जो है जाता हूँ, जाके अपनी वालदा का ट्रीटमेंट करवाता हूँ। बिल्कुल सही हो गया। तो सारी स्टोरी के एंड पे क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, टोटल एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। एक्सपीरियंस मैंने आपको यही बताया कि ज़िंदगी में इंसान को मुश्किलात जो है मिलती हैं, मुश्किलात मिलने के सबब से ही इंसान ऊपर जाता है। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही आपका निखार लेके आती हैं। मैंने जो 3 बार विज़िट किया है अपोलो लोग हॉस्पिटल, कैसे लगे, रवैया कैसा था डॉक्टरों का, और वहाँ पर आपने जो चीज़ें देखी, कितना हमारे डेवलपमेंट के होने में कितना टाइम है वहाँ तक पहुँचने में। मैंने वहाँ जो दिल्ली में है ना केरला एक उनका सूबा है, स्टेट है, वहाँ केरला के जो है ना सबसे ज़्यादा नौजवान लड़के लड़कियाँ जो है ना आए हुए हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं।
ان کے شعبے میں 98% جو ہے نا ان کی ریشو ہے وہ انگریزی میں جو ہے نا اپنی لینگویج استعمال کرتے ہیں، اور ان کی اسٹڈی تعلیم جو ہے وہ تعلیم میں بھی وہ جو ہے نا ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں، ہیلتھ میں بھی وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اور جو ریلوے کا نظام تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے، ریلوے کے نظام میں بھی بہت آگے نکل جائے۔ یہ دیکھیں یہ ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے والے آپ کے پروگرام ہوتے ہیں، اور وہ ان پروگرامز کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ جو دنیا اس کو آج مان رہی ہے وہ دنیا سے مانگ نہیں رہا، دنیا اس کو دے رہی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا سے مانگ رہے ہیں اور دنیا ہمیں وہ جو دنیا کو دے رہے ہیں۔ وہ دنیا کو دے رہے ہیں، لیکن ہم آج اگر اپنے آپ کو اپنے بحیثیت قوم کو ٹھیک کر لیں تو ہم بھی دنیا میں سر اٹھا کے چلنے والے بن سکتے ہیں۔ بہت اچھا لگا بٹ صاحب آپ سے بات کر کے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، ویری نائس ٹو ٹاک ود یو، بہت زبردست۔